لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اصول برکت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکات پر درود و سلام پڑھیے جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں بے حساب و کتاب درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عبدالقیوم صاحب اور بھائی پہلوان عبدالقدوس صاحب کی والدہ محترمہ دنیا فانی سے انتقال کر چکی ہیں۔ دعا کرتے ہیں ہم سب قبلہ مائی صاحبہ کی اللہ کامل بخشش و مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس پڑوس میں قبلہ مائی صاحبہ ہیں اسی پڑوس میں مجھے بھی 31-32 سال ہو چکے ہیں، اور کوئی بات ایسی نہیں ہے جو بڑا چڑھا کر بیان کرنے والی ہو۔ امن کی زندگی گزارنے والی، پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے والی یہ مائی صاحبہ تھی۔ بیماری کے اندر موت ہوئی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، تمام احباب کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، نماز جنازے کے فرائض، واجب اور سنن آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ ہر روز نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور یہ نماز جنازہ ایک خود واضح ہوا کرتی ہے۔ بس یہ جلسہ گاہ نہیں، یہ جنازہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس طرح انسانوں کو علم ہے کہ ہم نے بالآخر دنیا سے چلا جانا ہے، اسی طرح حیوانوں کو علم ہو جائے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ موت کے ڈر سے اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کے جسموں پر تمہیں گوشت کا ایک ٹکڑا نظر نہ آئے۔ نماز جنازہ ہر گھر میں ہوتی ہے اور ہر گھر میں ہوگی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اور جان نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ جس گھر میں موت ہو جائے، ورثہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ایک بندے کی جان نکل رہی ہے، آپ اسے یہ نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں، بلکہ خود جو بیٹھنے والے لوگ ہیں نا وہ کلمہ پڑھیں، تاکہ آپ کا کلمہ سن کر بھی اگر وہ ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کی آخر وقت میں کلمہ جاری ہو گیا بس اللہ اسے جنت میں داخل فرما لے گا۔ کلمے کی تلقین، سورہ یاسین پڑھیں۔ اب بندہ فوت ہو جائے تو کیا کریں کہ اس کی آنکھیں بند کریں، اس کا منہ بند کریں، اس کا چہرہ قبلے کی طرف، اس کے ہاتھ سیدھے کریں، پاؤں سیدھے کریں، اور اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں۔ گھر میں ایک خاتون فوت ہو چکی ہے، میں جس طرف آپ کوئی
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت مر جائے اس کا خامند نہ اس سے کوئی یعنی ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ اس کی چرپائی کاندھے پہ رکھ سکتا ہے، نہ اس کو قبر میں رکھ سکتا ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں اور یہ مشہور بات ہے. گھر میں ایک خاتون فوت ہو جاتی ہے، کوئی وہاں پر دوسری خاتون موجود نہیں ہے، تو اس کا خامند موجود ہے، تو وہ خامند اپنی عورت کو غسل تو نہیں کرا سکتا بلکہ تیمم کرا لے. ایک مرد فوت ہو جاتا ہے، بلا ضرورت اس خامند کو اپنی عورت کے جسم پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اگر خامند فوت ہو چکا ہے، وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو وہ اس کی عورت اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، اس کو کفن بھی پہنا سکتی ہے. نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں اور نماز جنازہ کے اندر 3 سنتیں ہیں. نماز جنازہ کا 1 واجب ہے. 2 فرض کیا ہیں؟ یہ جو مسائل ہیں یہ دہرا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں میں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو ان کا علم نہیں ہے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ غور و فکر نہیں کرتے. نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں بزرگوں. 1 فرض ہے قیام. نماز فرض کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر نماز پڑھیں، فرض نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. لیکن نماز جنازہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیام. اگر ایک آدمی بیمار ہے، وہ جنازے کے ساتھ نہیں آ سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ گھر پر بیٹھا رہے. دیگر محلے والوں میں سے جس نے بھی نماز جنازہ ادا کر لیا وہ بری و ذمہ ہو جائے گا. دوسرا فرض 4 بار اللہ اکبر امام سے پہلے سبقت نہیں کرنا. ایک مسئلہ ضمنی یہاں پر میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. بعض جگہوں میں جنازہ گاہ کے اندر آدمی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور مکبر کہیں آوازیں دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ مکبر پہلے سے مقرر کیے جائیں کہ آپ نے جواب دینا ہے، اور وہ مکبر کس وقت جواب دے گا. یہ نہیں کہ ابھی امام نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں تو مکبر نے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیا. نہیں، اللہ اکبر امام کہے گا، اس کے بعد مکبر کا حق بنتا ہے کہ وہ پھر اللہ اکبر کہے. اب ایسا 4 بار اللہ اکبر امام کے پیچھے اللہ اکبر. اگر کسی کی نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیرات میں سے 1 یا 2 تکبیریں فوت ہو گئی ہیں، اب وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ ایسا کرے کہ جو ہی امام سلام پھیرے، جو اس کی فوت شدہ تکبیریں ہیں وہ تکبیریں اپنی پوری کرنے کے بعد سلام پھیرے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا سنت ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف سنت ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا سنت ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اب ہوتا یہاں پر کیا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ اسی وقت اسی طرح بندھے ہوئے ہوتے ہیں. امام سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھ چھوڑتے ہیں. سنیے علماء کی موجودگی میں، جو ہی امام چوتھی بار اللہ اکبر کہے فوراً امام کا بھی یہ حق بنتا ہے، اور مقتدی جب اللہ اکبر کہیں تو ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں کرتے. جب یا تو ہم سنتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اور جب عمل نہیں کرتے تو پھر سنیے، جو لوگ دین کی باتیں سن کر عمل سنانے والے سننے والے اگر عمل نہیں کرتے تو پھر ان کا اثر اچھا نہیں ہوگا، ان کا اثر اچھا نہیں ہوگا. 2 فرض نماز جنازہ کے اندر، 3 سنتے نماز جنازہ کے اندر، اور 1 واجب ہے. اور واجب کیا ہے؟ سلام پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز جنازہ یہ کوئی عام معمولی عبادت نہیں. حضور فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا
اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو وضو نہیں کرتا اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بغیر وضو نہ نماز فرض ہوتی ہے اور نہ ہی نماز فرض کفایہ کوئی نماز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ، اگر جنازے کے درمیان کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور وہ کیا کرے کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے جائے گا اس کی نماز جنازہ چھوٹ جائے گی۔ سنیے کہ اگر کوئی اسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، وہ بجائے کھڑا نہ رہے، اسے یہی پتا نا کہ مولوی صاحب کو کیا پتا ہے، لوگوں کو کیا پتا، میں بے وضو کھڑا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے نا۔ بے شک۔ اب یہ کیا کرے کہ فوراً اس پاک زمین پر نیت کر لے تیمم کی، اور ایک فرض کی نیت کا دونوں ہاتھ مارے زمین پر اپنے چہرہ، اور تیسری بار اپنے بازوں کو مسح کرے، اس کا وضو ہو جائے گا، جنازہ ادا کرے گا، اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ آخری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ خامد نہیں اٹھا سکتا، اس کی چرپائی نہیں اٹھا سکتا، اس کو میت میں نہیں رکھ سکتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ پوری زندگی جس خامد نے اس عورت کے ساتھ گزاری ہے، کیا اس کی چرپائی وہ نہیں اٹھائے گا تو پھر کون اٹھائے گا؟ اس سے زیادہ معتبر افاقی صاحب، علامہ اسد صاحب کو نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا خامد بلا ضرورت اپنی عورت کو ہاتھ نہ لگائے، کاندھا دے، یہ ثواب اپنی بیوی کا حق اور قبر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اور آخری بات، جب دفنانے کا موقع آتا ہے، ابھی فاقی صاحب اکثر تقریر کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو ہی ٹائم دینا تھا، چند ضروری باتیں تھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ قبر کے ارد گرد غیر محرم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ایسا نہ کیا کریں۔ اگر وہاں پر اس عورت کے ورثہ موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، اس کا خامد موجود ہے، تب پھر تیسرے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں، وہ پیچھے ہٹ جائے، اور جب مٹی ڈالی جائے تو دعا مانگے، اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سب سیدھی ہے ساڑی نماز جنازہ صحیح ہو سی، ساڑے دل سیدھے ہو سن، اپنے جوتے اتارو، جگہ پاک ہے، اپنے جوتے پاؤں نے درمیان رکھو، خالی خاموش نہیں رہنا۔ نماز جنازہ تو بعد یہ میت چاہیے چرپائی اٹھائی جاسی، لیکن دعا مانگنے تو پہلے تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بنی ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص بنی ہے، انہیں تحفہ بجانا، اللہ سے دعا کہ اللہ معرومہ قبلہ مائے صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اپنی نیت کر دیں گے۔ ٹائم ہوئی ہے، چلو اسی ہو جنازے شامل ہو جاسی، سنا جنازہ ہو ہی جاسی انشاءاللہ۔ قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آمین۔ اے مالک کائنات، حاضرین نے جتنی تیری پاک کلام تلاوت کی، اور کہ حضرت علامہ صاحب نے جو قرآن پاک میرے مل کیا، مالک کائنات، یہ ساری پاک کلام تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ ہدیتاً تحفتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین امت کی پاک بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اے مالک کائنات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے بالخصوص مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو احسال کرتے ہیں، مولا آنے والی قبر کی ساری منازل کو آسان فرما۔ آمین۔ اے مالک کائنات، اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اللہ پاک مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش فرما۔ اے مولا کریم، سیدہ پاک کی چادر تطہیرہ کا وسیلہ پاک اللہ مائی صاحبہ کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ، چند لمحوں کے بعد قبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور شفاعت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے مولا مائی صاحبہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے مولا کریم، جتنے شرکائے نماز جنازہ ہیں، اللہ پاک ہم سب کے صغائر و کبائر گناہ معاف فرما۔ ہمیں بھی فکر آخرت
اور اپنی اپنی قبر کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک کائنات، اہل خانہ، بیٹوں کو، تمامی سوگوار خاندان کو صبر جمیل اور اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ دو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا
سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ چالا میرے آقا روشن میری تربت کو